قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الصمد صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو عنوان رکھا گیا ہے وہ ایمان پر رکھا گیا ہے۔ ایمان وہ دولت ہے جو انسان کو دو جہاں میں کامیاب کر دیتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے اللہ نے ایمان کی دولت دے دی اسے اللہ نے دنیا کی تمام بھلائیاں عطا کر دی۔ دنیا کی سب سے بڑی جو دولت ہے وہ دولت ایمان ہے۔ جو ایمان ہے یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جو ایمان کی حالت سے دنیا سے رخصت ہو جائے۔ کامیاب ہو گیا شخص جو ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اور آج ہمیں اسی ایمان کی فکر نہیں ہے۔ ہمیں آج اسی ایمان کی حفاظت کی کوئی فکر نہیں ہے ہمارے۔ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں اور صحابہ اکرام کی سیرت پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایمان یہ کس چیز کا نام ہے۔ ہمیں ایمان کی کیوں فکر نہیں ہے معلوم؟ کیونکہ ہمیں ایمان وراثت میں مل گیا ہے۔ ہم پیدا ہوئے تو ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے تو مسلمان ہیں۔ ایک کان میں اذان دے دی گئی، ایک کان میں اقامت دے دی گئی، کہہ دیا ہے تم ایمان والے ہو۔ اسی لیے ہمیں ایمان کی قدر نہیں ہے، ہمیں اسلام کی قدر نہیں ہے، ہمیں دین کی قدر نہیں ہے آج۔ اور صحابہ اکرام سے پوچھے ایمان کیا ہوتا ہے، ایمان کی قدر کیا ہوتی ہے، اسلام کیا ہوتا ہے، دین کیا ہوتا ہے، صحابہ اکرام سے پوچھے، وہ بتائیں گے آپ کو ایمان ہوتا کیا ہے، ایمان کتنی قیمتی شے ہے وہ بتائیں گے۔ کیوں بتائیں گے پتہ ہے؟ کیونکہ انہوں نے ایمان اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر قبول کیا۔ ان لوگوں نے ایمان اپنی اولاد کو چھوڑ کر قبول کیا۔ ان لوگوں نے ایمان اپنے وطن کو چھوڑ کر قبول کیا۔ وہ بتائیں گے ایمان کیا ہے، وہ بتائیں گے ایمان کی حالت کیا ہوتی ہے، وہ ایمان کو بتائیں گے کس قدر اعلی درجے کے نام کی چیز ہے ایمان۔ ہمیں آج اس کی فکر نہیں ہے، ہمیں ایک لمحے کے بر کے بل یہ فکر نہیں ہے ایمان کی۔ اور آج اس کا عالم ہمیں نظر آ رہا ہے، معاشرہ ہمیں نظر آ رہا ہے کس حال میں جا رہا ہے، کس طرف جا رہا ہے۔ صحابہ اکرام نے اپنی ساری زندگی ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے گزار دی۔ جمہور صحابہ اکرام سے جب پوچھا جاتا ہے، صحابہ اکرام بتاؤ تمہیں کس چیز کا خوف ہے، تمہیں کوئی چیز کا خوف ہے بتاؤ، تو صحابہ اکرام کہا کرتے تھے بس ایک ہی چیز کا خوف ہے، ایمان کو بچا کر دنیا سے چلے جانا۔ ایمان کو بچا کر دنیا سے چلے جانا ایک ہی چیز کا خوف ہے، نہ ہمیں دنیا کیسے گزارنا اس کا کوئی فکر نہیں۔ اور صحابہ اکرام کیسے زندگی گزاری، کیوں اللہ نے ان کے بارے میں قرآن میں فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور یہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ کیا یوں ہی صحابہ اکرام سے اللہ راضی ہو گیا؟ آج ہمارا حال دیکھ لیں اور صحابہ اکرام کی زندگی دیکھ لیں، ہمیں سمجھ میں آ جائے گا جو وہ صحابہ تھے وہ ایمان والے تھے، وہ مقام والے تھے۔ آج جو ہم ایمان والے وہ صرف نام کے ایمان والے ہیں، صرف نام کے ایمان والے ہیں۔ صحابہ اکرام کی زندگی دیکھے اور ہماری زندگی دیکھے۔ صحابہ اکرام نے
اپنے آپ کو دین کے سامنے کیسے پیش کیا دیکھے اور اپنے آپ کا محاسبہ کرے۔ صحابہ اکرام نے ایمان کو، اسلام کو، دین کو اپنے سر کا تاج بنا کر رکھا تھا اور دنیا کو ہاتھ کا کھلونا بنا کر رکھا تھا۔ جب کبھی صحابہ اکرام کے دین پر، ایمان پر، اسلام پر کوئی بات آتی، ہاتھ کے کھلونے دنیا کو پھینکتے اور ایمان کے تاج کو سنبھال لیتے۔ کوئی مصیبت آتی دین پر، دنیا چھوڑے دین کے خادم بن جائے، دنیا چھوڑے دین کے محافظ بن جائے۔ اور آج ہمارا حال، ہم نے دین کو اپنے ہاتھ کا کھلونا بنا لیا ہے اور دنیا کو سر کا تاج بنا لیا ہے۔ جب کوئی آزمائش آتی ہے، جب کوئی پریشانی آتی ہے، جب کوئی مصیبت آتی ہے، فوراً دنیا چھوڑتے ہیں، دین کو سنبھال لیتے ہیں۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ دین کو چھوڑتے ہیں، دنیا کو سنبھال لیتے ہیں۔ آج دیکھ لیجئے معاشرہ، 2 وقت کھانے کی کمی آ جائے، 1 وقت کھانے کی کمی آ جائے، یا نکاح میں کوئی آزمائش آ جائے، مرتد ہونے کے واسطے ایسے راضی ہے جیسے جنت میں جانے راضی ہے۔ یہ معاشرہ ہمارا ہو گیا ہے۔ ایمان کو تو ایسے چھوڑ دیتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے انہیں کہا گیا ہے کہ تو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ہر کوئی جانتا ہے معاشرے کا حال کیا چل رہا ہے، کس قدر اسلام سے مرتد ہو جا رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں، کیا وجہ ہے، کیا اسباب نظر آ رہے ہیں؟ ایک ہی اسباب نظر آتا ہے، ہماری کوتاہی، دین کے ساتھ ہماری کوتاہی نظر آتی ہے۔ اگر ماں باپ ہو تو ماں باپ کی کوتاہی نظر آتی ہے، اگر اولاد ہے تو اولاد کی کوتاہی نظر آتی ہے، اگر دوست ہے تو دوست کی کوتاہی نظر آتی ہے۔ ہر حال میں دین کے ساتھ ہماری کوتاہی نظر آتی ہے۔ ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا ہے، ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ کیا 2 وقت کا کھانا رک جانے سے ہم ایمان سے پلٹ جاتے ہیں؟ شادی میں کچھ رکاوٹ آنے سے مرتد ہو جاتے ہیں؟ صحابہ اکرام کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، جنگ بدر کو اٹھا کر دیکھیں، جس کھجور کی گٹلی کو چوس کر سحری کرتے، اسی کھجور کی گٹلی کو چوس کر افطار کیا کرتے۔ انہیں فکر نہیں تھی کھانے کا کیا ہوگا۔ کیا پوچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے؟ اے صحابہ، ہم 313 ہے، وہ 1000 کا لشکر ہے، ان کے پاس اسلاف ہے، تلوار ہے، ہتھیار ہے، تمہارے پاس کچھ نہیں، کیا کہتے ہو، جنگ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کیا کہا صحابہ کا؟ یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، اگر آپ کہو گے تو ہنستے ہوئے جہنم میں کود جائیں گے، لڑنے کے تو دور کی بات ہے۔ اور آج ہم اپنے دین کی حفاظت کیا کریں؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف علماء اکرام دین کی حفاظت کریں، ہم بھی ہر طریقے سے دین کی حفاظت کر سکتے ہیں، ہم بھی اپنے طریقے سے دین کو پھیلا سکتے ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ ہم جب دین سے وابستہ ہوں گے، علم سے وابستہ ہوں گے، علماء اکرام سے وابستہ ہوں گے، جب یہ ہمارے اندر انقلاب پیدا ہوگا۔ آج ہم بڑی غفلتوں میں جی رہے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا چل رہی ہے، چلنے دو، کیسے بھی گزر جائے گی۔ ایسا نہیں ہوتا۔ جب ایک گھر کو آگ لگتی ہے تو بستی کو آگ لگنے دیر نہیں لگتی۔ اگر یوں ہی خاموش ہو جاؤ تو بازو کا گھر بھی جلتا ہوا نظر آتا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ مرتد ہو گئے تو کیوں ہوئے؟ کہیں یہ آزمائش ہم پر تو نہیں آئے گی؟ ہم کتنے مضبوط ہیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے؟ میں یہ بہرحال کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں، آگے والے پر انگلی اٹھانے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ جو دین کے خلاف بولتا ہے، جو دین کے خلاف سازشیں کرتا ہے، جو اسلام کو برا بھلا کہتا ہے، بانی اسلام کو برا بھلا کہتا ہے، کلام پاک کو برا بھلا کہتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو برا بھلا کہتا ہے، صحابہ اکرام کو برا بھلا کہتا ہے، اولیاء اللہ کو برا بھلا کہتا ہے، علماء اکرام کو برا بھلا کہتا ہے، میں انہیں برا نہیں سمجھتا۔ 1% میں ان کی غلطی مانتا ہوں، صرف 1%۔ 99% میں اپنی غلطی مانتا ہوں، اپنے لوگوں کی غلطی مانتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے دین کیا پیش کیا ان کے سامنے، یہ فکر کرنی چاہیے، ہم نے کیا پیش کیا۔
ہم نے کیا پیش کیا معلوم ہے لوگوں کے سامنے؟ دین نان مسلم کے سامنے، غیر مذہبوں کے سامنے ہم نے یہ پیش کیا کہ مسلمان بہنوں کا حق مارتا ہے، مسلمان بڑی سوئی کو اذیت دیتا ہے، مسلمان ماں باپ کی عزت نہیں کرتا، مسلمان کے پاس دین کی عزت نہیں ہے، مسلمان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کی کوئی قدر نہیں ہے، ہمیں ہمارے فرائض کی کوئی قدر نہیں ہے، ہمیں اپنے واجبات کی کوئی قدر نہیں ہے۔ جب ہمارے پاس ایک سائڈ دنیا ایک سائڈ دین آ جائیں ہم فوراً دین کو چھوڑ کے دنیا کو اپنا لیتے ہیں۔ ہم نے یہ پیش کیا ہے، یہ وجہ ہے کہ ان لوگ آج بول رہے ہیں، یہ وجہ ہے کہ وہ آج بول رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا، اے محبوب اعلان کرو، اے میرے پاک پروردگار کیا اعلان کرو؟ کہ اللہ ایک ہے، میں اس کا سچا رسول ہوں، اعلان کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب پہاڑ کی چٹان پر چڑھ گئے، صفا پر چڑھ کر کہنے لگے، اے کفار مکہ، اگر میں تم سے کہوں کہ پیچھے فوج آئی ہے اب تم پر حملہ کرنے والی ہے، کیا تم مان لو گے؟ وہ کہنے لگے یار ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مان لیں گے، کیونکہ آپ صادق بھی ہے امین بھی ہے، آپ صادق بھی ہے امین بھی ہے، ہم مان لیں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو اب یہ مان لو کہ اللہ ایک ہے، میں اس کا سچا رسول ہوں۔ انکار کر دیا کفار مکہ۔ کب انکار کر رہے یہ دیکھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال اپنا کردار پیش کیا ان کے سامنے، 40 سال صادق اور امین، آپ جو کہتے وہی سچ ہوتا، اور آپ کے پاس کفار مکہ امانت رکھایا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد بھی کفار مکہ آپ کے پاس امانت رکھایا کرتے، کیوں؟ کیونکہ سرکار کو وہ صادق اور امین مانتے۔ جب یہ لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، اللہ کو نہیں مانے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر جا کر تشریف فرماؤ، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا معلوم ہے قرآن میں؟ اے محبوب، اے چادر اوڑھنے والے، اے میرے محبوب تم پریشان نہ ہو، یہ تمہیں نہیں جھٹلا رہے، یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں، یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، آپ کو صادق اور امین مان رہے ہیں، یہ اللہ کو نہیں مان رہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا اللہ کے حکم کو لے کر نکلے، اور آج ہم سب جانتے ہیں کہ ایمان کس قدر مضبوط، کس قدر سب سے زیادہ پھیلنے والا کوئی مذہب ہے تو اسلام ہے۔ یہ کیسے ہوا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار سے بتایا، اور آج ہم اپنے کردار سے اپنے دین کو ثابت نہیں کر رہے۔ بڑی افسوس کی بات ہوتی ہے جب یہ کوئی کہتا ہے کہ مسلمان چور ہوتا ہے، کوئی کافر قرآن اور حدیث کو اٹھا کر نہیں پڑھتا، وہ آپ کے کردار کو پڑھتا ہے، آپ جو کریں گے وہ سمجھتا ہے کہ یہی دین کا حصہ ہے۔ ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہم نے اپنے ایمان کی کتنی حفاظت کری۔ اب یہ سمجھ جائیں گے کہ اللہ کی غیب سے مدد آنے والی ہے۔ وہ جاہل لوگ یوٹیوب پر ریلز بناتے ہیں، جاہل لوگ، اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، میں نے سنا تھا کہ اگر تو فرعون ہے تو موسیٰ ضرور آئیں گے، یہ کہتے ہوئے جاہل لوگ نظر آتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے پتہ ہے؟ ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، اس سے اس کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ ایک والد تھے، اپنے بیٹے کو کہنے لگے، بیٹے تمہاری عمر 5 سال ہے، 15 سال کی عمر ہونے کے بعد میں تمہیں ایسی بات بتاؤں گا جس سے تمہاری زندگی آسان ہو جائے۔ اب 10 سال بیٹا فکر میں رہا کہ 15 سال کب آئیں گے، والد صاحب وہ کیا راز کی بتائیں گے جس سے میری زندگی آسان ہو جائے۔ یہ فکر میں گزار دیا اس نے 10 سال۔ جب یہ 15 سال کا ہوا تو والد صاحب سے پوچھنے لگا، ابو جان آپ کہہ رہے تھے کہ ایک بات بتائیں گے جس پہ میں عمل کر لوں گا تو میری زندگی آسان ہو جائے گی، بتائیے وہ کیا بات ہے؟ تو والد صاحب کہنے لگے کہ بیٹا گائے دودھ نہیں دیتی،
صرف اتنا جملہ کہا، گائے دودھ نہیں دیتی۔ اب بیٹا 10 سال کے انتظار یہ سوال سننے کے لیے، یہ بات سننے 10 سال، اے ابو جان تم نے کیا بات کہہ دی؟ گائے دودھ نہیں دے گی تو کون دودھ دے گا؟ گائے دودھ نہیں دے گی تو کون دودھ دے گا؟ آپ نے 10 سال میرے یہ سوچ میں گزار دیا آپ نے۔ تو والد صاحب کہنے لگے بیٹا گائے دودھ نہیں دیتی، گائے کا دودھ نکالنا پڑتا ہے۔ گائے دودھ نہیں دیتی، گائے کا دودھ نکالنا پڑتا ہے۔ اگر گائے کا دودھ آپ 1 دن 2 دن 3 دن نہیں نکالے تب بھی وہ دودھ نہیں دے گی، اس کے پھن پھول جائیں گے۔ حتیٰ کہ اگر 4 سے 5 دن آپ گائے کا دودھ نہیں نکالیں گے تو دودھ دماغ پر مار کر گائے کی موت ہو جاتی ہے، مر جاتی ہے گائے۔ مگر وہ گائے دودھ نہیں دیتی جب تک ہم بیٹھ کر اس کا دودھ نہ نکالیں۔ تو یہ یاد رکھے جب تک ہم نہیں کریں گے کچھ نہیں ہونے والا، ہم نہیں کریں گے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ ہمیں یہ مثال اللہ نے اپنے کلام پاک سے عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء بھیجے، 1,24,000 انبیاء۔ کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں تھا کہ لوگوں کے دلوں میں ایمان پہنچا دے؟ قادر تھا۔ کیا وہ اس بات پر قادر نہیں تھا کہ ہر گھر میں کلام پہنچا دے؟ قادر تھا۔ کیا اس بات پر قادر نہیں تھا کہ لوگوں کو ایک دین پر رکھے؟ قادر تھا۔ کیوں اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا؟ کیونکہ انہیں بتایا جائے، کیونکہ انہیں حق بات سمجھایا جائے۔ کیوں کلام پاک اللہ نے بھیجا؟ کیونکہ یہ اپنے آپ کو سنوارے، اپنے آپ کو نکھارے، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کرنے کے لائق بنا لے۔ تو ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں۔ جب تک ہم اپنے آپ کو پیش نہیں کریں گے، اپنے دین کو پیش نہیں کریں گے، اپنا وقت دین کو نہیں دیں گے، اپنا وقت علماء اکرام کو نہیں دیں گے، کل بڑا حسرت کے ساتھ زندگی گزرے گی۔ ایک وقت آنے والا ہے جب ہماری روح پرواز کر جائے گی، سوائے حسرت کے اور کچھ نہیں رہے گا۔ یہ بولنا چھوڑ دے ان لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے کیا کیا، یہ چھوڑ دے آپ نے کیا کیا، یہ غور کرے۔ آپ نے اپنے دین کو لوگوں کے سامنے کتنا ثابت کیا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ پوری کی پوری قرآن پاک لوگوں کا نہیں، آپ ایک ایسا کام کریں جو دیکھ کر لوگ کہیں کہ مسلمان کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے، آپ سچ بولنے والے بن جائیں۔ اس کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت کیسے ادا، آپ بہن بھائی کے حقوق ادا کرنے والے بن جائیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیں کیسی زندگی ہو، اپنے آپ کی زندگی کو دیکھیں کہ ہم کیسی زندگی گزارے۔ ایک وقت آنے والا ہے جب ہم اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ ہر ایک کا ایمان ہے، ہر ایک کا یہ یقین ہے، ہر ایک کو معلوم ہے کل موت آنے والی ہے، رب کے بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں۔ اگر رب پوچھ لے اے میرے بندے بتا تو نے میرے لیے کیا کیا، کیا جواب دو؟ کہو گے میں نے نماز پڑھی، میں نے روزہ رکھا، میں نے زکوٰۃ ادا کی، میں نے حج کیا۔ اللہ واضح کہہ دے گا یہ تو تم نے تمہارے لیے کیا، کیونکہ اللہ تمہیں جنت دے۔ تم نے کیا کیا، میرے لیے کیا کیا؟ کیا کہو گے؟ اللہ قرآن میں فرمایا تھا تم میرے دین کی مدد کرو میں تمہاری مدد کروں۔ اور آج ہم دین کی خدمت کے بارے میں، دین کی مدد کے بارے میں بہت پیچھے ہو گئے۔ ہم اپنے آپ کو بدلے، ماں باپ اپنی اولاد کے ایمان کی فکر کرے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ ہر وقت اپنی اولاد کے ایمان کا جائزہ لے، ان کے ایمان کو مضبوط کرے، ان کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بیان کرے، سیرت بیان کرے، صحابہ اکرام کی سیرت بیان کرے، تبھی ہمیں اپنی اولاد کی ایمان بچا سکتے ہیں۔ آج کا جو معاشرہ چل رہا ہے، اگر آپ علم سے وابستہ نہیں ہوں گے، دین سے وابستہ نہیں ہوں گے، علماء اکرام سے وابستہ نہیں ہوں گے، بہت مشکل ہے کل آپ اپنا ایمان بچانا اور اپنی اولاد کا ایمان بچانا۔ نہ جانے کیسے سازشیں چل رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ مسلمان کو ہلاک کرنے کے، دین کو برباد کرنے کے نہ جانے کیسے سازشیں چل رہے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے صاحب؟
کیونکہ ہم نے انہیں بتا دیا ہے ہمارے پاس دین کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، آپ خود سمجھ جائیں گے ہمارے پاس کتنی دین کی اہمیت ہے۔ اگر آپ کو اللہ نے دولت سے سرفراز کیا اور ایک ایسا کام آپ کو اللہ نے سپرد کیا جس کی وجہ سے آپ کو دولت بنتی ہے، یعنی دنیا کے اسباب، اور ایک اللہ نے دین کے ایک محافظ سے خادم کو اللہ نے رکھا، تو آپ دیکھ لیں کہ آپ عالم دین کو کتنی عزت دیتے ہیں، دین کے محافظ کو کتنی عزت دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ یہ نہ سمجھے کہ میں دین کے عالم دین کو عزت دے رہا ہوں، نہیں، آپ اللہ کے دین کے خادم کو عزت دے رہے ہیں۔ اللہ جس کے بارے میں فرماتا ہے کوئی حافظ قرآن کی عزت کرتا ہے تو گویا وہ میری عزت کرتا ہے۔ تو ہم خود اپنے آپ کو ٹٹول لیں، ایک دنیا دار مالدار کی، ایک ایم ایل اے ایک ایم پی کو لے لیجئے، اس کی عزت ہمارے دل میں کتنی ہے، ایک عالم دین کی عزت کتنی ہے ہمارے اندر، دیکھ لیجیے۔ اس کے بعد اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اپنے آپ سے پوچھیں یہ حالت میری ہے تو میں کیا پیش کروں گا اللہ کے سامنے۔ اے اللہ، میں نے تیرے دین کے خادم کو، دین کے مبلغ کو، دین کے محافظ کو میں نے نیچی نظر سے دیکھا، میں نے ان کو اپنے نظروں سے گرا کر دیکھا، یہ پیش کریں گے اللہ کے سامنے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ ہماری عزت کرو، یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو دین سے وابستہ کرو، علم سے وابستہ کرو، اپنے آپ کے زندگیوں کو ٹٹولے، ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ نہیں ٹٹولے گے بڑا پریشان ہو جاؤ گے۔ آج کا معاشرہ ہر ایک کے سامنے کتنا وقت لگا رہے ہیں لوگ دین کو مٹانے کے لیے، تو آپ کتنا وقت لگا رہے ہو دین کو بچانے کے لیے؟ وہ اپنی ساری زندگی لگا دے رہے، آپ کتنا وقت لگا رہے ہو؟ 24 گھنٹے میں اپنے آپ کے اوپر دین کے لیے کتنا وقت لگا رہے ہو؟ 1 گھنٹہ آپ نے دیا دین کے لیے، 24 گھنٹے میں آپ نے دین سیکھنے کی، دین کو لوگوں کے سامنے پہنچانے کی۔ آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، بڑی آسانی سے پہنچ جاتے ہیں، حرام کاری تو یوں پہنچا دے رہے ہیں لوگوں کے گھروں کو۔ ایک ناجائز عورت کے ساتھ جس کا تعلق آپ کے ساتھ حرام ہے، اس کے باؤں میں باؤں ڈال کر اس کے ساتھ پھر رہے ہیں۔ آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، آپ یہ نہیں بتا سکتے میرے نبی کے کردار کیا تھے، میرے صحابہ اکرام کی زندگی کیا تھی، یہ نہیں بتا سکتے۔ ہم اپنے آپ سے لوگوں کے سامنے دین پیش کریں، بتائیں آپ کہ ہمارے اسلام کو آج برا بھلا کہا جا رہا ہے، وہ یہ اسلام کے ایسے تعلیمات نہیں ہیں۔ اگر تم سچی محبت کے ساتھ حق جاننے کی طلب میں اگر اسلام کو پڑھو گے تو آپ یقیناً کہو گے کہ کوئی دین اگر حق ہے تو وہ اسلام ہے۔ یہ تعلیمات ہمارے دین کے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتائیں، ہم پہلے پڑھیں، ہم سیکھیں، اس کے بعد لوگوں کو بتائیں۔ تو آپ کتنا وقت دے رہے ہو اپنے دین کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنی اولاد کی حفاظت کے لیے؟ ماں باپ تو ساری زندگی لگا دیتے ہیں اولاد کو اچھا پڑھانے کے لیے، یہ انکار نہیں کیا جا رہا ہے کہ ماں باپ نہ پڑھائیں، وہ یہ نہیں کہا جا رہا ہے، مگر جہاں دنیا لگانے کے لیے لاکھوں لگا دیے جا رہے ہیں سالوں، وہیں دیکھیں ہمیں اپنے دین کی حفاظت کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ کوئی اچھے عالم دین کو ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کے لیے رکھا ہے؟ کوئی اچھے مول صاحب سے، امام صاحب سے اپنے بچے کی دینی تربیت ہو رہی ہے؟ بچے کو 5 کلمات ترجمے کے ساتھ آتے ہیں، امام مجمل، امام مفصل آتا ہے بچے کو؟ ہمارا بچہ کتنا قرآن پاک صحیح پڑھتا ہے، کتنا تجوید سے پڑھتا ہے، کتنا ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے، کتنا تفسیر کے پاس آتا ہے؟ ہم نے غور کیا کبھی؟ نہیں۔ ہم ساری زندگی بچے کے دنیا کے اوپر لگا دے رہے، آخرت کے اوپر توجہ ہی نہیں ہے ہماری، اور یہ نتیجہ آج نظر آ رہا ہے، آج نظر آ رہا ہے یہ نتیجہ، کیسے ہمارے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں، یہ نتیجہ نظر آ رہا ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اپنی اولاد کے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، تاکہ جب دنیا سے جائیں تو ہم کامیاب ترین شخص بن کے جائیں، ایمان اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ وہ صحابہ اکرام جس سے اللہ راضی ہو گیا تھا، ان لوگوں کو فکر ہوتی تھی اپنے ایمان کی، اور ہمیں کوئی بشارت نہیں دی گئی
جیسے اعمال کرو گے ویسا نتیجہ پاؤ گے، کہہ دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود کوتاہی کا عالم ہمارے امام صاحب چیخ چیخ کے رہ جاتے ہیں جمعے کے خطبے میں، اپنے آپ کا محاسبہ کرو، اپنے آپ کو دیکھو۔ ہم کب آتے ہیں مسجد میں؟ جب امام صاحب عربی خطبہ دینے، الحمدللہ ہمیں اردو سمجھ میں نہیں آتی، عربی کیا سمجھیں گے؟ بیٹھ جاتے ہیں، سن لیتے ہیں، جلدی نماز پڑھنا ہے، اور اتنی اسپیڈ ہے ہماری دنیا کے واسطے، دعا بھی نہیں ہوتی اس سے پہلے ہم نکل جاتے ہیں۔ کیا ہم دین کی حفاظت کریں گے صاحب؟ کیا دین کی خدمت کریں گے؟ کم سے کم اپنے ایمان کی حفاظت تو کر لے، کم سے کم غور کرنے کا مقام ہے۔ اگر آج ہم غور نہیں کریں گے، فکر نہیں کریں گے، بہت مشکل ہے کل ہمارا ایمان بچانا۔ یہ بار بار کہا جا رہا ہے، ہر کوئی آپ سوشل میڈیا سے وابستہ ہے، نہ جانے روز کیسے کیسے کلپس، کیسے ریلز آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، آپ بہتر جانیں۔ کوئی فلم بنا دیتا ہے، کوئی سیریل بنا دیتا ہے، کوئی ایک ویڈیو کلپ بنا دیتا ہے اسلام کے خلاف، ہم سنتے جا رہے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اچھا کھا لیے تو بس ہے، ہمارے 2 بچے ہونا، اچھا گھر ہونا، اچھا پہننا ہونا، اچھا اوڑھنا ہونا، سو جانا بس۔ ہمیں دین کی کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی یہ واقعہ سنایا تھا کہ ایک نان مسلم نے کہا تھا کہ میں جب مذہبوں کو دیکھتا ہوں، یہ اسٹیج پہ کہہ رہا ہے وہ سیمینار میں، کہ میں جب مذہبوں کو دیکھتا ہوں تو اسلام سے پیارا مذہب مجھے کوئی نظر نہیں آتا۔ یہ نان مسلم کے جملے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ میں اگر کتابوں کو دیکھتا ہوں مذہبوں کی تو قرآن سے بہتر کوئی کتاب نہیں آتی، کوئی مذہب کی کتاب نظر نہیں آتی، اور اگر میں جب مسلمان کو دیکھتا ہوں تو اس سے گھٹیا قوم مجھے نظر نہیں آتی۔ تو اس سے پوچھا گیا جو اسلام ہے وہ مسلمان کا ہی ہے، جو کلام پاک ہے وہ مسلمان کا ہی ہے، تو مسلمان کو گھٹیا قوم کرے؟ تو کہنے لگا کہ جو مسلمان آج کے مسلمان ہیں وہ صرف نام کے مسلمان ہیں، انہیں ان کے اپنے دین کی کوئی فکر نہیں ہے بول کر۔ اور اس نے مثال بھی قائم کی، ایک مثال کے طور پہ بھی بتایا کہ وہ حق ہے بول کر۔ اس نے کہا کہ تم بتاؤ کہ دنیا میں کتنے مذہب ہیں؟ تو لوگ کہنے لگے کہ بے شمار مذہب ہے، کوئی چاند کو مانتا ہے، کوئی سورج کو مانتا ہے، کوئی دن کو مانتا ہے، کوئی رات کو مانتا ہے، نہ جانے کتنے مذہب ہیں۔ تو اس نے کہا کہ بتاؤ کوئی مذہب پر انگلی اٹھائی جاتی ہے؟ نہیں اٹھائی جاتی۔ کس پر اٹھائی جاتی ہے؟ اسلام پر اٹھائی جاتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قوم کتنی غافل ہے اپنے اسلام سے، اپنے دین سے کتنی غافل ہے۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا تھا ساری دنیا سو رہی ہے، تب مریں گے تب جاگ جائیں گے۔ جب آنکھ بند ہوگی نا سوائے حسرت کے کچھ نہیں ہوگا، اور اس وقت جاگنا کچھ کام نہیں آئے گا، کچھ کام نہیں آئے گا اس وقت جاگنا۔ تو آج ہمارے پاس وقت ہے، اللہ نے طاقت دی ہے ہاتھ پاؤں میں، اللہ نے ذہن میں طاقت عطا فرمائی ہے، اللہ نے مال سے آپ کی مدد فرمائی ہے، تو آپ اپنے آپ کو دین سے وابستہ کریں، علم سے وابستہ کریں، تاکہ ہم اپنے آپ کی زندگیوں میں انقلاب لائیں۔ یہ کہہ دینا کہ لوگ غلط ہے یہ کافی نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو صحیح کر کر ثابت کریں۔ اسلام کو غلط کہہ رہے ہیں تو آپ صحیح ثابت کریے۔ اسلام کے بارے میں جو غلط خیرہ کہا جا رہا ہے آپ علم سیکھیں اور علم کے ساتھ گفتگو کریں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ قرآن اور حدیث سے حوالے دے کر بات کریں۔ وہ کہاں کریں گے صاحب؟ ہمارے کو آج فون میں لگ جاتے ہیں تو گھنٹے نکل جاتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو گھنٹے چبوتروں پہ نکل جاتے ہیں۔ ہمارے پاس اگر کوئی چیز کے لیے وقت نہیں ہے تو دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ دیکھیے آج یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر، اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ نے ہمیں ان بندوں میں شامل فرما دیا جس کے ساتھ اللہ نے بھلائی عطا کی، جو ہم یہاں موجود ہیں۔ اللہ اور رسول کی جو بات سنتا ہے اسی کے ساتھ تو بھلائی ہوتی ہے۔ آپ جا کر دیکھ لیجئے روڈ پر کتنے لوگ ہوں گے جو پھر رہے ہیں، یہ اللہ کی توفیق ہے جو اللہ نے ہمیں یہاں پر بلا لیا۔ تو ہم اپنے آپ کے اندر انقلاب لائیں، اپنی اولاد کو دین سے وابستہ کریں، علم سے، علماء اکرام سے وابستہ کریں، ان کی صحبت، ان کا اٹھنا بیٹھنا علماء اکرام کے ساتھ ہو جائے۔ یہ ہمیں غور کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا ہے۔ انشاءاللہ ذکر کریں گے، اس کے بعد سلام ہوگا، اس کے بعد پھر عشاء کی نماز کے بعد کھانے کا انتظام ہوگا۔ آپ تمام سے ہر مہینے کی دوسری اتوار کو شرکت کی خواہش کی جاتی ہے تاکہ ہم اپنے دین کو سیکھیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ یا یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آؤ آپ کسی کی واہ واہ کرو، ہرگز نہیں۔ آپ اپنے ایمان کی، اپنے دین کی حفاظت کریں، یہ ہر طریقے سے آج ممکن ہے۔
اپنے آپ کو دین سے وابستہ کریں، تاکہ کل اللہ ہم سے پوچھے کہ بتاؤ تم نے میرے دین کے لیے کیا کیا، تو ہم کچھ کہہ سکیں اے مالک ہم تیرے دین کے لیے یہ چیزیں کیے تھے۔ ایسا نہ ہو کہ صرف شرمندگی سے آنکھیں نیچے ہو اور ہمیں حکم دے دیا جائے اسے جہنم میں ڈال دو، کیا ہوگا؟ ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہے، اپنے آپ کو دین سے وابستہ کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔